اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹائپ پر تشریف لے آئیں۔ آپ جامعہ اسلامیہ دریا آباد کے سابق شیخ الجامعہ میں تھے اور فی الحال آپ اسی جامعہ کے وکیل الجامعہ کے منصب پر فائز ہیں۔ فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ گرام قدر صدر اجلاس ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر اور اس دورہ میں شرکت فرما علماء کرام، طلبہ جامعہ، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے بیچ حاضر ہوا اور کچھ دیر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہوگی کہ امت اسلامیہ جسے اللہ رب العالمین نے امت ہونے کا لقب دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفاء راشدین کے ابتدائی ادوار میں یہ امت واحدہ کی خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف رونما ہوا تو نزول وحی کے ذریعے اس اختلاف کا مکمل طور پہ ازالہ کر دیا گیا اور امت باہم ایسے مربوط تھی کہ جسے اللہ رب العالمین کی تعلیم کے مطابق ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا تھا۔ آپ پر یہ بات مخفی نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی بن ابی طالب نے یمن سے کچھ سونے بھیجا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 افراد میں تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کی اس تقسیم پر بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا ہم اس مال کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، محمد تم عدل سے کام لو اور تم نے اس مال کے تقسیم میں عدل سے کام نہیں لیا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اعلان کر دیا تھا الا تامنون وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو امین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یاتینی خبر السماء صباحا ومساء، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اور اگر علی بن ابی طالب کی روایت کو ابو سعید خدری کی روایت کے ساتھ ضم کر لیا جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے سلسلے میں ذوالخویصرہ تمیمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت اعتراض کیا تھا، اور ان دونوں روایات کو شامل کرنے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یا تو خالد بن ولید نے یا عمر بن الخطاب نے اس شخص کے بارے میں صاف طور پہ کہا تھا دانی اضرب عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجیے، اجازت دیجیے میں ایسے منافق کی گردن کو قلم کر دوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا انی لم امر ان انقض عن قلوب الرجال وان اشق عن بطونهم. مجھے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سینوں کو چاک کرنے اور ان کے پیٹ کو پھاڑ کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور خالد بن ولید صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اترکوہ لعلہ یصلی، اسے چھوڑ دو شاید نماز ادا کرتا ہو. جس پر خالد بن ولید کا جواب تھا رب مسلم لم یصل ایمان بلا احناقہم او الی قلوبہم. بہت سے نماز ادا کرنے والے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے ایمان میں داخل، ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا کرتی. یہاں پر ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا پہلا شخص جسے ذوالخویسرہ تمیمی کے نام سے تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اور یہیں سے اسلامی تعلیمات پر، شرعی احکام پر اعتراض کرنے کی جرات لوگوں کو پیدا ہوئی. معاملہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت مسلمہ کو فتنوں سے باخبر کر دیا تھا اور اختلاف سے اکثر امت کو ڈرایا تھا اور مسلمانوں کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے جو تعلیمات پیش کی تھی ان تعلیمات کا مفاد یہ ہے کہ امت مسلمہ پر بہر صورت بات لازم ہے کہ وہ اپنے اتحاد کو باقی رکھے، انتشار سے دور ہو جائے، اپنے اتحاد کو پارا ہونے سے بچا لے. اور اگر آپ اسلام میں پیدا ہونے والے فرقوں کی بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں بٹ جانے کی جو خبر دی ہے، ان 72 فرقوں میں، ان 73 فرقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فرقہ روئے زمین کا ایسا خبیث فرقہ ہے جس کا شر، جس کا فتنہ، جس کا فساد اور جس کے انتشار کی کوشش امت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی، اور آج بھی اس کے اثرات امت مسلمہ پر نمایاں ہیں جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. میری برات اس فرقے سے خوارج کا فرقہ ہے جس نے قدیم زمانے میں امت مسلمہ کو شرک کی شناسے کو منتشر کرنے میں کوئی کسر نہ باقی رکھی، مسلم حکام کے خلاف عوام کو غلایا، مسلمانوں کی جماعت میں درار پیدا کرنے کی کوشش کی اور معمولی مسائل پر لوگوں کو کافر گردانتے ہوئے ان کے خلاف تلوار کے استعمال کو جائز سمجھا، بلکہ بعض حالتوں میں اپنے مخالفین کو قتل کرنے میں تردد سے کام نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس باطل فرقے کا آغاز تکفیر سے ہوا اور ان کی انتہا تلوار پر ہوئی، یعنی لوگوں نے اپنے مخالفین کو کافر گردانا اور مخالفین کے خلاف تلوار کے استعمال کو جائز اور بعض حالتوں میں واجب قرار دیا. یہ فرقہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کے اوصاف کو بیان کر کے امت مسلمہ کو سے آگاہ کیا تھا اور اس سے بچنے کی ہدایت اور توحید کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنے حدیث میں کہا تھا یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس بات کو بیان کیا تھا اینما لقیتموہم فاقتلوہم کالوعد، جہاں بھی تمہارے ان سے ملاقات ہو انہیں تم قومیات کی طرح سے ہلاک اور برباد کر دو. یعنی یہ فرقہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی خطرناک شر و فساد عام کرنے کا مجمع اور منبع ہے. یہی وجہ کی تاریخ کے مختلف ادوار میں جہاں بھی اس فرقے نے سر اٹھایا امت مسلمہ کا شرارہ منتشر ہوا، قتل خونریزی کا ماحول پیدا ہوا، علماء کے سلسلے میں لوگ بے رغبت بھی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق خوارج کے سلسلے میں 10 سے زائد احادیث صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہیں اور بہت سارے محدثین ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی. خصوصاً شیخین نے خوارج کے تعلق سے احادیث کا ایک ذخیرہ اپنی معتبر کتابوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امت کے لیے سب سے خطرناک فرقہ جس نے امت کو باہم مشغول کر دیا اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جو ابیات کی جانب دراز ہو رہا تھا وہ ایک سر روک دیا گیا. اس کے رک جانے کا جو سب سے بڑا سبب کہتا ہے وہ مسلمانوں کی صفوں میں خوارج کا وجود ہے. اگر آپ فرق کی کتابوں پر نظر ڈالیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس فرقے کو امت اسلامیہ میں کئی ناموں سے جانا گیا. محکمہ کے نام سے اس فرقے کو جاننے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے علی بن ابی طالب کے سلسلے میں اعتراض کیا تھا. حکم فی دین اللہ الرجال، اللہ کے دین نے لوگوں کو حکم مان لیا
اور اسی بنیاد پر علی بن ابی طالب کے لوگ تکفیر کے قائل ہو گئے. علی بن ابی طالب اور ان تمام لوگوں کو ان لوگوں نے کافر کر ڈالا جو لوگ تحقیق کے مسئلے سے راضی ہوئے تھے، یا پھر ان لوگوں نے جو شعار بلند کیا تھا ان الحکم الا للہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ فیصلہ اور حکم تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ان دونوں اسباب کی بنیاد پر اس فرقے کو محکمہ کہا گیا. اور اس فرقے کے ایک اور نام جسے آپ نے بارہا سنا کیا ہوگا، اہل النہوان کے نام سے ان کو یاد کیا گیا. اہل النہوان کے نام سے یاد کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے اس فرقے سے جو خطاب کیا تھا وہ نہروان نامی جگہ میں خطاب کیا تھا. اور ان کو اسلام و تفہیم کا ماحول پیدا کرنے کے بعد جب لوگ باز نہ آئے اور مسلمانوں کی جماعت میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، مسلم خلیفہ کے خلاف ان لوگوں نے اپنے اختلاف کا اعلان کر دیا. تو علی بن ابی طالب نے سے خطاب کیا کہ نہروان نامی جگہ میں سے ایک کو اہل النہوان کے نام سے یاد کیا گیا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق انہیں حرورہ یا حروریہ کہا گیا یا حروری کہا گیا. حروریہ میں چونکہ ان کا اجتماع ہوا تھا اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں ما بال المرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، عورت کا کیا معاملہ ہے، اپنے حیض اور ناپاکی کے ایام میں روزے کی تو قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی. تو عائشہ صدیقہ نے جواب دیا تھا احروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ پتہ چلا کہ مقام حرورہ میں ان کے اجتماع کی بنیاد پر ان لوگوں کو حرورہ کی جانب منسوب کیا گیا اور حروریہ کا لقب اس فرقے کے لیے تاریخ نے ثابت کیا ہے. بہرحال محکمہ کہیں، اہل النہوان کہیں یا شرار کہیں یا حرورہ کی جانب ان کی نسبت کرتے ہوئے یہ تمام کے تمام القاب اور اسماء اس فرقے کا تاریخ نے ثابت کیا ہے، اہل فرق میں محفوظ رکھا ہے. میرا مقصد ان کے ناموں اور القاب کا استقصا نہیں بلکہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے چند ناموں یا القاب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے ذرا میں بتاؤں آپ کو یہ فرقہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی تباہکن تاریخ کے ہر دور میں اس فرقے نے فتنے کی بیج کو توڑنے کی کوشش کی ہے، امت مسلمہ کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں کے اجتماع کو پاس کرنے میں، خلیفہ وقت کو قتل کرنے میں بےدریغ انہوں نے کوشش کی ہے. اگر قدیم زمانے میں ان لوگوں کی سازش کے نتیجے میں عثمان بن عفان کا قتل وجود میں آیا تو تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف طرفوں میں لوگوں نے قتل کرنے میں دریغ نہیں کیا. اور اگر آپ بعد کے ادوار میں دیکھیں تو ہمارے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعتراض کریں جیسا کہ بہت سارے لوگ جو مغربی زدہ ہیں یا جنہیں حقائق سے واسطہ نہیں یا جو لوگ فرقوں کی تاریخ پر نظر نہیں رکھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ خوارج یہ قدیم فرقوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ گزر گئے. آخرات اس فرقے کا دراسہ کرنا، ان کے سلسلے میں گفتگو کرنا اور ان کے سلسلے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ وہ فرقے گزر گئے. دراصل اس طرح کی بات وہ انسان کر سکتا ہے جس کا مطالعہ فرق کے سلسلے میں اسی نہ ہو یا جو انسان دھوکے میں ہو، کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ وہ افراد گزر چکے جو قدیم زمانے میں خوارج کے نام سے جانے گئے. لیکن اگر بات کی جائے عقائد کی، بات کی جائے افکار کی، بات کی جائے ان کے نظام کی، تو یہ تمام چیزیں آج بھی امت مسلمہ میں سرایت کی ہوئی ہیں. آپ ان کو جو بھی نام دیں، میں آپ کے سامنے نام نہیں لانا چاہتا، صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خوارج قدیم زمانے میں جو پائے گئے، تابعین کے زمانے میں خلافت عمریہ اور خلافت عباسیہ میں اگرچہ وہ افراد گزر گئے لیکن ان کے عقائد، ان کے افکار آج بھی امت مسلمہ میں سرایت کی ہوئی ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان افکار کو عام کرنے کی مسلمانوں میں کوشش کرتے ہیں. آئیے میں بتاؤں گا آپ کو موجودہ دور میں خوارج کے افکار کو کن لوگوں نے عام کیا اور ان کی علامات کیا ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ گفتگو کریں یا آپ معلومات کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں 1951 میلادی میں مصر کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں پر خوارج نے مختلف ناموں سے اپنے افکار کو عام کرنے کی کوشش کی اور مسلم حکمرانوں کو اغوا کرنے کی ناپاک سازش کی. مسلم حکمرانوں کو اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں بے دریغ قتل و خونریزی کے بازار کو گرم کیا اور نتیجے میں ہزاروں لوگ تہتے کر دیے گئے. اور اگر آپ مصر سے ہٹ کر جزائر کی بات کریں تو جزائر میں 1981 کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں
تو جزائر کی صورتحال پیدا ہوئی کہ خوارج کی فتنہ انگیزی کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفوں میں قتل و خوریزی کا جو ماحول پیدا ہوا، طرفین سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد قتل کر دیے گئے۔ اور پھر اگر ہم سوریا کی بات کریں تو سوریا میں 1989 میں اس طرح کی صورتحال پیش آئی۔ موجودہ دور میں بات کی جائے تو موجودہ دور میں سروری طبقہ جو اپنے افکار کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے خوارج کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے، ان لوگوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف عوام کو لڑانے کی کوشش کی۔ اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں ماضی میں خوارج کا، موجودہ دور میں بہت ساری تحریکات کا، تو آپ کو پتا چلے گا ان تحریکات کے مابین خوارج کے مابین وجہ شبہ بڑی حد تک پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قدیم زمانے میں خوارج کی علامتیں تھی کہ مسلمانوں کو معمولی گناہ کی بنیاد پر کافر گردانتے تھے، تو ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے مخالفین کو کافر گردانے میں ہچک محسوس نہیں کرتے۔ اگر ان لوگوں نے علماء کے خلاف عوام کو بے رغبت کیا تو ہمارے دور میں علماء کا مذاق اڑانے والے بہت سے افراد ہیں جو علماء کا مذاق تمسخر کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگوں نے کہا تھا ما يقول الشافعي ولا احمد بن حنبل ولا ابي حنیفہ من صحابی اللہ، امام شافعی کا علم ہو، احمد بن حنبل کا علم ہو، ابو حنیفہ کا علم ہو، یا عورت کے شلوار سے باہر نہیں نکلتا۔ ہؤلاء علماء الحیض والنفاس کا لقب دیا تھا انہیں ان کا استہزاء کرتے ہوئے، یہ لوگ تو صرف حیض اور نفاس کے علماء ہیں۔ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو موجودہ دور میں علماء برحق کے خلاف بہت سے ایسے افراد اور بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو علماء برحق کے خلاف لوگوں کو غلانے کی، بے رغبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پر بات کہی جاتی ہے کہ لوگ فقہ واقع سے اتفاق نہیں رکھتے، فقہ نوازل کا علم نہیں، موجودہ صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں، یہ لوگ تو صرف احکام شریعت کی بات کرتے ہیں، لیکن جدید دور میں مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی علم اور کوئی واقفیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، قدیم زمانے میں اگر خوارج اور اس سے نکلنے والے دوسرے فرقوں نے امت مسلمہ سے الگ تھلگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو یکجا کیا تھا، اپنے افکار میں عام کیا تھا، نوجوانوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی تھی، تو ہمارے دور میں بہت سی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی جو تنظیمیں نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی سوسائٹی سے الگ، تعلیمی اداروں سے دور، اکابر علماء سے بہت کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نوجوانوں کی خاص طرز پر تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر آپ خوارج سے نکلنے والے فرقے عبادیہ کی بات کریں تو عبادی افراد اور اس کے مؤسسین نے اپنا مرکز عمان کو بنایا تھا، اور عمان کو مرکز بنانے کی بنیادی وجہ جسے شہرستانی نے الگ الگ میں ذکر کی ہے، اس کی 2 بنیادی وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی اسلامی پائیدار یا اسلامی سلطنت، اسلامی مرکز سے عمان کافی دور تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ عمان کا یہ خطہ اپنے راستوں کے اعتبار سے انتہائی پرفیز تھا، جہاں تک رسائی عام انسانوں کی ممکن نہ تھی۔ ایسی جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد ان لوگوں نے نوجوانوں کو تربیت کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ ذرا مجھے تقارب پہ نظر ڈالیے، غور کیجیے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کیا تھا، حدثاء الاسلام، صفحاء الاحلام، یقولون من خیر قول البریہ، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ۔ یہ لوگ کم عقل، کم عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات سے استدلال کرنے والے لوگ ہیں۔ جذبات پر مبنی، تیز پسندی، سرعت بازی، تعجل ان کی زندگی کا لازمی جز اور عنصر تھا قدیم زمانے میں۔ اگر ہم لوگ موجودہ دور میں غور کریں تو بہت ساری تحریکات ہمارے دور میں ایسی ہیں جن تحریکات نے نوجوانوں کو اپنا قدوہ بنایا، اور نوجوانوں کو ممبرشپی دینے کے بعد علماء اکابر سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اگر علماء اکابر سے دور رکھنے کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بربہاری نے شرح السنہ میں اور اسی طرح سے مقالات الاسلامیین میں ابو الاسرار شعبی نے، خطیب بغدادی نے الفرق بین الفرق میں اور دیگر تمام علماء فرق نے اس بات کو لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں خوارج کا جو طریقہ اور طرز عمل تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ علماء کرام سے، علماء اکابر سے دور رہتے تھے۔ جن علماء کرام کو اللہ رب العالمین نے طویل تجربہ دیا ہے، اپنے طویل تجربے کی روشنی میں جن کے اندر حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، جو علماء کرام امت میں مشہور ہیں اپنے علم اور اپنے ورع کی بنیاد پر، ایسے علماء سے لوگ دور رہتے تھے، بلکہ ان کی سب سے ظاہری جو علامت ذکر کی گئی ہے
لا یوجد فیہم احد من الصحابہ ولا احد من کبار الامہ، خوارج کی جماعت میں نہ تو کوئی صحابی موجود تھا اور نہ اکابر علماء امت میں کوئی شخص ان کی قیادت کرتا تھا۔ یہ لوگ نوجوانوں کو اپنا قائد ماننے کے بعد چاہے عبداللہ بن وہب الراسبی کی قیادت میں ان لوگوں نے بیعت کیا تھا خلافت کی سن 37 ہجری میں، یا اس کے بعد پھر عبداللہ بن حضرت یا نافع بن حضرت سے بیعت کیا ان لوگوں نے سن 64 ہجری میں۔ بیعت خوارج کی ابتدا کی بنیادی تاریخ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خوارج نے علماء سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنے خاص تربیت کرنے کی کوشش کیا تھا، جس تربیت کے نتیجے میں ان لوگوں نے علماء کو استاد کا درجہ دینے کے بجائے کتابوں کو استاد کا درجہ دے دیا تھا۔ اگر جدید دور میں آپ غور کریں تو جوہینان کی سلفیت کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو اساتذہ کرام نے بتایا ہوگا، واقف کرایا ہوگا۔ جوہینان نے آبادی سے بہت دور ہٹ کر پہاڑوں کے درے میں اپنے نوجوانوں کو جمع کیا اور مختلف کتابوں کو زیر مطالعہ رکھنے کے بعد انہی کتابوں کو استاد کا درجہ دے دیا، اور پھر غلو انتہا پسندی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی عقل نے جو فیصلہ کیا اسے تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد بعض ان کتابوں کے بارے میں جسے امت کے اکابر علماء نے معتبر مانا تھا تسلیم کر لیا تھا، ان کتابوں کو جمع کرنے میں آتش کر دیا تھا، اس حجت سے کہ کتابیں اشاعرہ کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ جن کتابوں کو جوہینان کی سلفیت اور ان کے متبعین نے آتش کیا تھا ان میں فتح الباری کا نام سر فہرست آپ کو ملے گا۔ بہرصورت میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیز طلبہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پر کہ ہمیں چند لوگوں سے بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے جو لوگ اکابر علماء سے دور ہو کر خلوت نشینی اختیار کرتے ہوئے نوجوانوں کی تربیت پر زور دیں اور صرف نوجوان ہی جن کے ارد گرد جمع ہوں، ایسے لوگوں سے آپ کو دور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ باطل تحریکات پر غور کریں، باطل تحریکات سے میرے مراد صہیونی تحریک آپ لے لیں، معصومی تحریک آپ لے لیں، یا اسی طرح سے موجودہ دور میں مصعب کی آپ بات کریں، تو ان تمام تحریکات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا ان تحریکات میں سر فہرست ان کے اصولوں میں جو بات داخل اور شامل ہے وہ بات یہ ہے کہ اپنی علویت کے لیے کسی عمر دراز انسان کا انتخاب نہیں کر سکتے، اپنی قیادت کے لیے کسی قوم کے بڑے معتبر رہبر کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ نوجوانوں کو چننے کے بعد صرف 18 سال سے لے کر 22 سال کی عمر کے لڑکوں کو علویت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے لڑکے عاقبت سے بے خبر، انجام سے لاپرواہ، ان کے اندر پیش پسندی، اجرت بازی، جذبات سے پور اور پیش پسندی کے نتیجے میں جہاں بھی متوجہ کیا جائے متوجہ ہونے کے لیے آمادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مدراز انسان کسی چیز کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے تو یقینی طور پر نتائج کو نظر رکھے گا، عاقبت کو سوچے گا، پھر وہ اقدام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر مسلمانوں کی جماعت سے مراد کیا ہے یہ نقطہ بھی آپ کے لیے اہم ہے، اور اس کی معرفت بھی طالبان علوم نبوت کے لیے خصوصاً اہل حدیث طلبہ اور اہل حدیث مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جماعت المسلمین کسے آپ کہیں گے، کیونکہ ہمارے دور میں ایک طبقہ جو قرآن و سنت کا مخالف صریح طور پر ہے اپنے آپ کو جماعت المسلمین میں شمار کرواتا ہے اور اپنے مخالفین کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ لوگ اسلامی شاہراہ سے ہٹے ہوئے، وہ لوگ کافر ہیں، دوسرے لفظوں میں اگر تعبیر کی جائے۔ بہرصورت ہمارے دور میں جماعت المسلمین کی اگر بات کی جائے تو یہ لوگ ایک خاص طرز کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر آواز کی بات کی جائے سلام کے ذریعے، مجالست کی بات کی جائے، ہم نشینی کی بات کی جائے، استفادے کی راہ کو ہموار کرنے کا معاملہ پیش کیا جائے، تو ان تمام چیزوں میں ان کا نظریہ انتہائی محدود ہے۔ وہ صرف ایسے شخص سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں ہمارے افکار سے یہ متفق ہے، اور جس کے بارے میں ان کو شبہ ہو جائے کہ ہمارے افکار کی تائید اس کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ان کے بنیادی منہج میں داخل ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کا ہمیں حکم دیا، اور خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کا عدم کرنے کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور صرف یہ نہیں کہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مسلم خلفاء کی اطاعت کو لازم پکڑیں، مسلمانوں کی جماعت
کا انتظام کریں، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید اس سلسلے میں بیان کی ہے جس تاکید کو سن کر آپ ہوش کے ناخن لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترمذی کی روایت کے مطابق بیان کر دیا، ان اللہ یحب الصلاۃ و یکرہ الفحشاء، اللہ رب العالمین تمہاری 3 چیزوں کو بے حد پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو بے حد ناپسند کرتا ہے۔ 3 چیزیں جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہیں، ان میں پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، تم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دو، اس کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام دو، فرقے فرقے گروہوں میں مت پڑ جاؤ۔ اور تیسری بات کہا تھا وان تناصحوا او وان تطيعوا من والله امركم، اللہ رب العالمین تمہارے امر کا جس کو ولی بنا دے، جو تمہارا حاکم بن جائے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو جائے، ایسے خلیفہ کی اطاعت کو اللہ رب العالمین ہم پر فرض قرار دیا اور اس کی خلافت کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا۔ لہذا مسلمانوں، مسلم حکام اور خلفاء کی اطاعت کرنا ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا، اور یہ فرضیت اس کی تاکید اس حد تک کی گئی کہ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلم خلیفہ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ تو کریں اور زبردستی جبریہ طور پر اپنے حقوق ہم سے لیں لیکن ہمارے حقوق کو ادا نہ کریں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ادوا الیہم حقوقہم وصلوا اللہ حقکم، ان کے حقوق تم کے حوالے کرو اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرو۔ اگر اس سلسلے میں سلف کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، خاص طور پر احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ، تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے صاف طور پہ اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ مسلم حاکم کی اطاعت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور حاکم وقت کی نصیحت، یہ اسلامی واجبات میں بڑا عظیم واجب ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، اور جب بھی اس کے خلاف کوئی روش اختیار کی جائے گی تو مسلمانوں کی جماعت میں انشقاق پیدا ہوگا اور مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور امت مسلمہ اغیار کے نمائندہ بن جائیں گی۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت تلاوت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی اس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے راستے کو اپنائے گا، ایسا انسان یقینی طور پر اپنے اختیار کے مطابق گمراہی سے دوچار کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات ہمارے لیے بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں یا مومنوں کی جماعت جس کے انتظام کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو جماعت المسلمین میں شامل کرتے ہیں یا جو لوگ اپنے تشدد کی بنیاد پر اپنے آپ کو جماعت کا نام دیتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جماعت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہمارے لیے روشن دلیل ہے۔ انہوں نے کہا تھا الجماعۃ ما وافقت الحق فإن كنت وحدك وافقت الحق فأنت الجماعة، جماعت تو اسے کہیں گے جو حق کی تائید کرتی ہو، اگر تم تنہا کتاب و سنت کے منہج پر گامزن ہو، حق کی تائید کرتے ہو تو یقینی طور پہ تمہارا تنہا ہونا جماعت کہلائے گا۔ معلوم یہ ہوا کتاب و سنت پر جو لوگ گامزن ہیں، صحابہ کرام کے منہج کو جنہوں نے اختیار کیا، امت نے جن کے علم اور تجربے کی روشنی میں تسلیم کر لیا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جماعت کو لازم پکڑنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن اکابر علماء سے ہٹ کر، امت سے دور ہو کر کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد محدود انداز میں شدت پر مبنی موقف اختیار کرنا، یہ جماعت کو لازم پکڑنے کے مترادف نہیں بلکہ فرقے کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ اسلامی بھائیوں، قدیم زمانے میں خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ڈرایا تھا، اور سلف ان کے بارے میں کہتے ہیں جیسا کہ ابن سیرین سے مروی ہے حیانا سکارا لیسو یہودا ولا نصارا ولا مجوسا فیعذرون، یہ لوگ حیران پریشان شردر مضطرب قلق اور اضطراب سے ان کی زندگی پر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین پر، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہ رکھے، اسے تسلیم نہ کرے، ایسے انسان کی زندگی یقینی طور پر اضطرابات سے دوچار ہو جائے گی، اختلافات کا شکار بن جائے گی۔ بہرصورت میرا عرض کرنے کا مطلب صرف یہ ہے
کہ ہمیں قدیم زمانے میں جو خوارج موجود تھے ان خوارج کے افکار، ان کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کا طرز عمل، شدت پربندی، ان کا موقف دیکھتے ہوئے اپنے دور میں جو لوگ ان عقائد کو، نظریات کو، افکار کو اپنائے ہوئے یا ان کی دعوت دیتے ہیں ان سے باخبر رہنا چاہیے، ان سے یقینی طور پر ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی جماعت کو لازم پکڑتے ہوئے امت کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے ان کے تعلق سے 3 سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خوارج کا مشہور نام کیا ہے؟ پہلے ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ نام شاہد آدم کیا نام ہے؟ خوارج کا مشہور نام کیا ہے؟ محکمہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خوارج کی زندگی میں سب سے خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک مسئلہ جس نے امت میں انگریزی کو عام کیا وہ کیا ہے؟ مسائل میں شدت کیا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ یعنی علی بن ابی طالب کے اور عثمان کے خلافت کے سب سے خطرناک عقیدہ جس کی بنیاد پر امت کا خون بہایا گیا وہ کون سا عقیدہ خوارج کا؟ ایک لفظ ایک کلمہ ہے۔ اس کا تکفیر ان کا کیا نام ہے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ عبرت آخری سوال عبرت اسلام میں عبرت اشخاص سے یا نظریات سے؟ بس ہاں یا نہیں جواب۔ ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی قدیم زمانے کے